یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے. ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا, اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے. آج حسین ابن علی جا رہے ہیں, زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ سنبھل نہیں رہی. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے. اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی, ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے. اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں. اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. ان کا سردار, ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے. جرم کیا کیا, قصور کیا کیا, اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے. آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا, خون ناحق نہیں بہایا, میرے خون کے درپے کیوں ہو, اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو, تم جانتے نہیں میں کون ہوں, میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں. 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے, آواز آتی ہے یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, غبار سے اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چتا ہوا کٹا ہوا, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بال یقین حسین ہے, یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے, شامی گنڈے تیر برساتے ہیں, تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں. جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے, 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے. جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے بدن چھلنی تھا, زخم زخم سے خون بہ رہا تھا. 3 دن کا پیاسا حسین, اللہ اکبر, بدن زخموں سے چور, 71 لاشیں کلیجے پہ لیے, مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے. لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں, زبان پہ ہائے نہیں, نالا و شیون نہیں, چیخ و پکار نہیں, آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. مالک گھر لٹا کے, بچے لٹا کے, خاندان سب کچھ قربان کر کے, اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے, تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے. مالک تو بھی بتا, تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا. یزید نے کہا میں بیعت لوں گا, امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا. یہ سر کٹ سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے. اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا, نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے, دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے, اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا. لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے, کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے. اللہ اکبر, یہ سر سجدے میں کٹا ہے, رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے. حسین آج بھی سجدے میں ہے. اللہ اکبر, حسین آج بھی سجدے میں ہے, بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف, یوں نیزے پہ پرویا گیا. اللہ اکبر, ایک شاعر نے نقشہ کھینچا, باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح, یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں, ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر کاٹ دیا. کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی. یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ.
ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستاں رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور دوسرے اعیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرف بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی، اور کہا یہ ہیں وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیا نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سعید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان، نہ اقامت، نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی۔ 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبہ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ تو یزید مر گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا، اور مخدرات اسلام
चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब हो के कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिम, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया और बाकी ऊंटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊंटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला न हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे। और सैयदा ज़ैनब थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां और वो बड़ा बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे और लाश ये पड़ी है। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, या मोहम्मद आहो, या मोहम्मद आहो, हाजा हुसैनुन बिल आरा मुज़म्मलुन बिद्दमा, या मोहम्मद आहो बनातों का सबाया। रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दा हो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है। हुजूर आपकी औलाद काट दी गई। और फिर कहा बनातों का सवाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊंटों पे कस दिया गया है, सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं और हजरत सैयदना इमाम हुसैन का आगे आगे सर है। रास्ते के अंदर एक जगह आई, रात गुजरी और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी ज़माने में हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज़ थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में एक 6-7 माह की बच्ची थी जिसको ज़ैनब कहा करते थे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो ये ताराज और लुटा हुआ कारवां फिर वहां से कूफे में कैसे पहुंचा। और कूफे के अंदर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो यजीद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में वो जुर्रत आमेज़ जो बातें कहीं, अल्लाह अकबर, ज़ैनब की ज़ुबान में अली की खिताबत बोल रही थी और फिर दुश्मन और दोस्त सारे रोने लगे और वो क्या दिल गदास मंजर थे। और फिर ये सरों का काफिला और सादात किराम का मुश्कें कसी हुई हैं और ऊँटों पे बांधे हुए, इनको वहाँ से फिर कादसिया और कादसिया से फिर दिमश्क यजीद के दरबार में पहुँचाया गया। और वहाँ से ये लुटे हुए खानमा बर्बाद ताराज लोग मदीनातुल मुनव्वरा में कैसे पहुँचे और अहले मदीना ने कैसे इस्तकबाल किया। और वो मंजर कितना दिलगुदाज था जब अहले मदीना ज़ैनब से पूछते थे, ज़ैनब हुसैन कहाँ है? बेमुदव्वत बेवफा, तेरा भी क्या अफसाना है, जिसने अपनी ही शमा को गुल किया तो वो परवाना है। अपने पैगंबर के शहजादों को और अपने पैगंबर की शहजादियों को जो दुख इस उम्मत ने दिए, ये कायनात की एक अनोखी दास्तां है। अल्लाह हमें उसवाए शब्बीरी पे अमल की तौफीक अता करे और उनके नकूश पाक की बरकतें दे। अहले बैत की मोहब्बत हमारी रूहों में जज्ब कर दे और जिस अजीमत के साथ, जिस हौसले के साथ उन्होंने दुखों को झीला, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, जो कि सोजे गम को सांचे में खुशी के ढाल के मुस्कराया मौत की आंखों में आंखें
ڈال کے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔